اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں، اور اس جملے کا آغاز جو ہے وہ ام سے ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ام متصلہ کہلاتا ہے اور دوسرا ام منقطعہ۔ ام متصلہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کے جواب میں ہوتا ہے اور دو مساوی امور میں سے ایک کی تعیین کروانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ام جو ہے یہ ام منقطعہ ہے اور یہ بل اور حمزہ کے معنی میں ہے۔ اور ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ یہود و نصارہ کے بیان کردہ حالات اور اختلاف سے اعراض کے لیے ہے، اور حمزہ مومنین کے گمان کے انکار اور اس کے بعید از حقیقت ہونے کے اظہار کے لیے ہے، نیز انہیں تکلیف اور شدت کے اوقات میں صبر اختیار کرنے پر ابھارنے کے لیے ہے۔ تو ام منقطع ہو گیا جو کہ بل اور حمزہ کے معنی میں ہے، اور جملہ ہمارا مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ ام کے بعد فعل آپ دیکھ رہے ہیں حسبتم، فاعل اس کے ساتھ ہی موجود ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا سین با باب سمیع اسماء سے جب استعمال ہوتا ہے تو گمان کرنا یا خیال کرنا کے معنی میں آتا ہے اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خان صاحب نے آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد فعل مضارع استعمال ہوتا ہے تو وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوتا ہے، لہٰذا تدخلوا آپ کو منصوب یا خفیف نظر آ رہا ہے، نون اس کا گرا ہوا ہے، یہ اصل میں تدخلونا تھا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، داخلہ یدخلو داخل ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الجنت منصوب ہے لہٰذا مفعول بھی ہے، اور اس جملے کو ہم یہاں تک پہلے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تدخل الجنت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر صدہ مصدہ مفعولی حسبہ فعل کے ہوا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ قائم مقام حسبہ فعل کے مفعول اول کے ہے اور اس کا دوسرا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، لیکن بہرحال یہ آسان ہے کہ ہم اس مصدر معول کو قائم مقام حسبہ فعل کے دو مفعولوں کے قائم مقام قرار دے دیں۔ تو حسبتم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا، اور اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے واؤ، اس واؤ کو حالیہ قرار دیا جائے گا، اور جو جملہ آگے بنے گا وہ محلاً منصوب ہوگا اس لیے کہ حال بن کر آئے گا۔ لما ہم جانتے ہیں فعل ماضی سے بھی پہلے آتا ہے اور فعل مضارع سے پہلے بھی آتا ہے۔ فعل ماضی سے پہلے جب آتا ہے تو لما ظرفیہ ہوتا ہے اور اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں جب، اور فعل مضارع سے جب پہلے آتا ہے تو ابھی تک نہیں ناٹ یٹ کا مفہوم دیتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو فعل مضارع ہے یأتی، یہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے، اصلاً یہ یأتی تھا، یا ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ ناقص فعل جب بھی اخف یا مجزوم ہوتا ہے تو آخر میں آنے والی واو یا ڈراپ ہو جاتی ہے۔ یأتی فعل ہو گیا، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گیا، اور یأتی فعل کے لیے جو فاعل ہے وہ ہے مثل الذین خلو من قبلکم، جس میں مثل جو ہے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں
یہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الذین ہے، محلاً مجرور قرار دیا جائے گا کیونکہ اسم موصول ہے، اور الذین اسم موصول کے لیے جو صلہ ہے وہ ہے خلو من قبلکم، جس میں خلو فعل با فاعل ہے، خا لام واو مادہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ناقص واوی، خلو یخلو خلاون، تبدیلی کے بعد خلا یخلو خلاءن اور خلوتن۔ ایک معنی اس کے ہیں کسی چیز، جگہ یا زمانے کا خالی ہونا یعنی تنہا ہونا، دوسرے معنی ہے گزر جانا، اور تیسرے معنی ہے کسی سے تنہائی میں ملنا۔ اور اس کے لیے انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ خاص طور پہ اس معنی کے لیے الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ گزرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خلو فعل با فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، من قبلکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو خلو کے متعلق ہے، جس میں مجرور جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہے۔ خلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہوا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا مضاف الیہ مثل مضاف کے لیے، اور مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا یاتی فعل کے لیے، اور یاتی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ حالیہ ہوا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو جملہ حالیہ بنایا ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلوں پر گزرے۔ اس کے بعد اگلا جملہ وقف کی اس علامت تک ہم بنائیں گے، لیکن اس طویل جملے میں بھی ہم مزید کچھ جملے بنائیں گے، یعنی یہاں تک وَزُلْزِلُوا سے ہم ایک الگ جملہ کر لیں گے۔ تو اب یہ جو سوال پیدا ہوا کون سے حالات، تو اس کے لیے جواب آ رہا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ۔ میم سین سین مادہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب سمیع یسمعو سے مسا یا مسو مسن چھونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مست فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے، لہٰذا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، البأساء جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اس لیے آپ اسے مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ واو عاطفہ ہے اور الضراء جو ہے یہ معطوف ہے، گویا البأساء معطوف علیہ ہو گیا، الضراء معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مست فعل کے لیے فاعل بن گیا، اور مست فعل اپنے مفعول بہ مقدم اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ استئناف بیانی کہلائے گا، یا یہ تفسیر ہے پچھلے جملے کی، اور ترجمہ ہم کریں گے پہنچی انہیں سختی اور مصیبت۔ اس کے بعد اگلا جملہ واو سے شروع ہو رہا ہے، اس واو کو معطفہ مان لیتے ہیں اور آگے آ رہا ہے زلزلو۔ زلزلو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور پہلا حرف فعل ماضی کا پیش کے ساتھ ہو تو مجہول بنتا ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں زا لام زا لام، چار حرفی مادہ ہے اس کا، اس لیے رباعی بریکٹ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، تو اسی باب سے ہے یہ زلزلہ یزلزلو زلزالن یا زلزلاتن، دو مصدر آتے ہیں رباعی مجرد کے اس باب کے۔ اس کے معنی ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ ہلانا یا ہلا مارنا، اور زلزلو فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہونا چاہیے، اور صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو نائب فاعل ساتھ ہی ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ زلزلو کا ترجمہ ہم کریں گے اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ حرف جر و غایہ ہے، اور اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب یا خفیف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یقولا جو ہے یہ منصوب یا خفیف ہے۔ قال یقول جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، لام جارہ کے ساتھ متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، اور مقول القول ہوتا ہے جسے ہم محلاً منصوب مفعول بھی بناتے ہیں۔ تو یقولا کا یہاں پر فاعل جو ہے وہ الرسول ہے، اس لیے آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ واو عاطفہ ہے، الذین آمنوا موصول صلے کے ساتھ مل کر یہ معطوف ہو جائے گا الرسول پر، گویا الرسول معطوف ہے اور الذین آمنوا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یقولا فعل کے لیے فاعل بن جائے گا۔ معاہو جو ہے یہ آمنو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔
گویا اگر کلوز کروں تو آمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر معطوف ہو گیا الرسول پر۔ اب جو مفعول بہ یعنی مقول القول چاہیے وہ ہے متى نصر اللہ، جس میں متى اسم و استفہام آپ کا خبر مقدم ہو گیا اور نصر اللہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقول القول ہوا، محلاً منصوب ہوا، مفعول بہ ہوا یقولہ فعل کے لیے، اور یقولہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہوا ان پوشیدہ ان مضمرہ کے لیے جو کہ حتیٰ کے بعد ہے، اور ان پوشیدہ ان مضمرہ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہوا حتیٰ جارہ کے لیے، اور حتیٰ جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر زلزلو فعل کے متعلق ہو گیا، اور زلزلو فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور واو کو ہم نے عطف قرار دیا تو اس کو عطف ہم کر دیں گے مصدر فعل والے جملے پر، اور ترجمہ کریں گے وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول اور جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ۔ کیا کہہ اٹھے؟ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پہ ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے الا سے شروع ہو رہا ہے۔ الا ہم جانتے ہیں حرف تنبیہ ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے جملہ انا سے جو کہ شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا اور ایک خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی، تو نصر اللہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ انا کا اسم بن رہا ہے، اس لیے نصر مضاف کو آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور قریب جو ہے یہ انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ جو استفہام تھا متى نصر اللہ اس کے جواب میں آیا ہے، اس لیے اسے بھی استئناف بیانی کہا گیا ہے، اور ترجمہ ہوگا سن لو آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، مستھم البأساء والضراء، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی، الا سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ الحمدللہ جی آیت مکمل ہوگی، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔